بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره وأغنى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا قابل قدر علماء کرام معزز سامعین الزام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے پاکیزہ مقدس مطہر گھر میں ایک مسنون پاکیزہ محفل میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں سعادت اور کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین کرام، ہر مجلس ایک مخصوص ذہنیت لیے ہوئے رہتی ہے۔ آدمی جمعہ میں جاتا ہے ایک خاص ماحول کے ساتھ جاتا ہے کہ مجھے بیان سننا ہے، عربی خطبہ سننا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے، سنتیں پڑھنا ہے، قضا نماز پڑھنا ہے۔ شب برات میں جاتا ہے خاص ماحول کے ساتھ جاتا ہے۔ میلاد کے جلسے میں جاتا ہے خاص ماحول کے ساتھ جاتا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے اجلاس میں جاتا ہے خاص ماحول کے ساتھ جاتا ہے۔ برتھڈے کی محفل میں جاتا ہے۔ دکان یا مکان کے ادگھاٹن اور اوپننگ سرمنی میں جاتا ہے، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ محفل نکاح کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ لوگ آتے ہیں دنیاوی مزاج لے کر۔ شادی کا مطلب ناچ گانا، کھانا پینا، مزے لینا، موج کرنا، تحفے دینا لینا اور دل کھول کر اپنی حسرتوں اور ارمانوں کو نکالنا۔ یہ لوگوں نے شادی کا معنی اور مطلب اپنی ڈکشنری میں لکھ رکھا ہے۔ شادی انسانوں کی، مسلمانوں کی بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کھوٹا سکہ نہیں چلتا، دنیا کے اندر ڈپلیکیٹ پاسپورٹ نہیں چلتا، نقلی ویزا نہیں چلتا، نقلی راشن کارڈ، نقلی آئی ڈی کارڈ نہیں چلتا۔ شریعت مطہرہ کے اندر بھی انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں چلتی۔ نماز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھیں گے اللہ اجر دے گا۔ روزہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ عید الفطر کے دن اگر کوئی روزہ رکھے گا جہنم پائے گا، اللہ کا عذاب پائے گا۔ کل تک روزہ رکھنا ثواب اور آج کا روزہ رکھنا اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنا ثواب اور طلوع آفتاب کے وقت اگر کوئی عبادت کی غرض سے نماز پڑھتا ہے، زوال کے وقت پڑھتا ہے، غروب کے وقت پڑھتا ہے، اللہ کے قہر کو دعوت دیتا ہے۔ نماز وہی، تلاوت وہی، سورہ فاتحہ وہی اور ضم سورت وہی، سجدہ وہی، رکوع وہی، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے قہر کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے جیسے نماز عبادت ہے، وضو عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، خیرات عبادت ہے، بڑے افسوس کی بات یہ ہے
کہ شریعت کی بہت ساری چیزوں کو ہم نے عبادت کے زمرے سے نکال دیا. داڑھی کو ہم نے عبادت نہیں سمجھا. من میں آیا تو داڑھی رکھ لی, من میں آیا اکھاڑ کر پھینک دیا. پردے کو ہم نے عبادت نہیں سمجھا. جی میں آیا تو پردہ کروایا, اور جی میں آیا تو بے پردہ عورتوں کو بازاری عورتوں کی طرح بازاروں کے اندر گھمانے لگے. کاروبار کو ہم نے دنیا کا حصہ سمجھا. غیر جس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, سود میں مبتلا ہیں, حرام کاری کے اندر مبتلا ہیں. کون عالم سے جا کر پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب اس طریقے سے کاروبار کرنا کیا اللہ کو راضی کرنے والا ہے؟ کیا اس طریقے سے کاروبار کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت کون پوچھتا ہے؟ مسواک کا مسئلہ پوچھے, روزے کا مسئلہ پوچھے. مجھے الٹی ہو رہی ہے, میں بھول کر کھا لیا, میرا غسل ٹوٹ گیا. داڑھی کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے؟ اس لیے کہ داڑھی کو شریعت کا حصہ ہی نہیں سمجھتے, کپڑے کو شریعت کا حصہ نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ازار تہبند جو ہم نیچے کا کپڑا مرد پہنتے ہیں ٹخنے سے نیچے ہو, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محبت کی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں. وہ ازار پہنے, وہ جبہ پہنے, وہ لنگی پہنے, وہ پینٹ پہنے, یہ سب اللہ شریعت ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گود تک ہے. قدم قدم پر مسلمان شریعت کا پابند ہے. کسی جگہ شریعت سے وہ آزاد نہیں. استنجا کرے گا شریعت کے مطابق کرے گا. شریعت نے کیا طریقہ بتایا ہے, کب دعا پڑھنا ہے, ڈھیلا لینے کا طریقہ, طہارت لینے کا طریقہ کیا ہے, دعا پہلے پڑھنا ہے بعد میں کیسے پڑھنا ہے. میاں بیوی کے تعلقات سے شریعت نے ہدایتیں دی. آج شادی کو شریعت سے خارج کر دیا. ماں نے جو کہا, دادی نے جو کہا, نانی نے جو کہا, گھر کی خواتین نے جو کہا, ارمانوں کے پورا کرنے کا نام شادی ہے. اللہ ناراض ہو رہا ہے, نبی ناراض ہو رہا ہے. النکاح من سنتی کی محفل کے اندر سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہیں. النکاح من سنتی کی محفل کے اندر قرآن کا قتل عام کیا جا رہا ہے, حدیث کا قتل عام کیا جا رہا ہے, اور پردے کی بے پردگی کی جا رہی ہے, نماز کا اہتمام نہیں ہے, اور بے حیائی اور شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اسی لیے بیان بھی سننا گوارا نہیں. ناچ گانے کی محفل, میوزک کی محفل, تماشے کی محفل, یہ کہاں سے آ گئی بات؟ خطبہ نکاح کے اندر ہوتا کیا ہے؟ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. پوچھو نبی سے, ناچ گانے کی محفل کے اندر یہ تقوی کی بات کیوں لا رہے ہیں, یہ موت کی بات کیوں لا رہے ہیں, یہ آخرت کی بات کیوں لا رہے ہیں؟ پوچھو نا نبی سے. مولوی اگر تقریر کرتا ہے کسی کے طلب پر, کسی کے تقاضے پر, اجازت پر, تو کہہ رہے ہو کہ صاحب کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور میاں بیوی کے ملاقات میں اور دوستوں یار آشنوں کی ملاقات کے اندر تاخیر ہو رہی ہے. تو اس آیتوں کے اندر جو خطبہ نکاح کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے, کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی, سمجھنے کی کوشش کی؟ آج ہمارے سماج کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر آپ نے ایک بات سنی ہوگی, لڑکیاں مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے جو مسلمان ہادی بن کر آیا, رہبر بن کر آیا, خیر امت بن کر آیا, آج اس امت کی بیٹیاں غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ, شرک کرنے والوں کے ساتھ, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کے ساتھ, نجاست کا گوشت, حرام کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ, مردار کھانے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کون سا علاقہ خالی ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دیا, شادی کو اگر سنت کے مطابق کیا جائے گا زنا مہنگا ہو جائے گا. شادی کو اگر مہنگا کر دیا جائے گا گھر گھر کے اندر زنا عام ہو جائے گا, بدکاری عام ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر نکاح ہو, سماج سے بے حیائی ختم ہو جائے گی, بے شرمی ختم ہو جائے گی, عورتیں حیادار ہو جائیں گی, حیا والی ہو جائیں گی. آج ہمارا معیار ہر اعتبار سے, وہ شادی اچھی کیوں, اس کے اندر کھانے ہزاروں قسم کے تھے, میٹھے ہزاروں قسم کے تھے, عالیشان شامیانہ تھا,
आलिशान डेकोरेशन था, VCR था, कैमरा था, खूब पैसा खर्च किया गया था। हम दुनिया का चश्मा लगा कर देखते हैं तो हम ये कहते हैं इसके अंदर रुपया खूब खर्च कर किया गया। कलाम पाक से पूछो, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। दारुलूम का फतवा होता, दारुलूम का फतवा रिजेक्ट किया जा सकता, बरेलवी का फतवा होता, बरेलवी का फतवा रिजेक्ट किया जा सकता। आप साहब बैठे हैं, पूछिए इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, जो 2 खजूर पर निकाह हो सकता था, जमजम के 2 बूंद पर निकाह हो सकता था, शरबत पर निकाह हो सकता था, फजूल खर्चियां की जा रही हैं। कुरान ये कहता है करने वाले, कराने वाले और शरीक होने वाले ये तमाम के तमाम शैतान के भाई हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेयार दिया निकाह का, वो ये नहीं दिया कि प्यालेस शादी महल के अंदर, कीमती शादी महल के अंदर कीमती हार डालकर, कीमती मेहर रखकर, कीमती जोड़ा जहेज लेकर शादी किया जाए। आपने फरमाया इन्ना आज़मन निकाही बरका ऐसरुहु मऊना, जिस शादी में कम खर्च हो, पैसा कम खर्च किया गया हो, वो शादी अजमतों वाली, रहमतों वाली, बरकतों वाली होगी। अल्लाह से कोई मुकाबला कर कर आज तक कोई नहीं जीता। अल्लाह का हुक्म है शादी में कम खर्च किया जाए, नबी का फरमान है शादी के अंदर कम खर्च किया जाए। अल्लाह से टक्कर लिया, फिरौन का अंजाम क्या हुआ, हामान का अंजाम क्या हुआ, शद्दाद का अंजाम क्या हुआ, नमरूद का अंजाम हुआ क्या हुआ। आज अगर शादी के अंदर फजूल खर्चियां की जाती हैं, शादी के अंदर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, रियाकारी की जाती है, नुमूद किया जाता है। अन्निकाहु मिन सुन्नती की महफिल के अंदर 80 साल की बूढ़ी 16 साल की जवान बनकर अपने हुस्न की नुमाइश करती है। यह अल्लाह के अज़ाब को दावत देने की महफिल है, यह निकाह मिन सुन्नती की महफिल नहीं है। आपने इसको शरीयत का हिस्सा ही नहीं समझा। हम नमाज को शरीयत समझते हैं, रोजे को शरीयत समझते हैं। ये तो वो है कि अम्मा की हसरतें पूरी की जाए, बाप की तमन्नाएं पूरी की जाए, अल्लाह नाराज हो, नबी नाराज हो। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास यजीद का रिश्ता आया। यजीद बादशाह था, अमीरुल मुमिनीन था, खलीफतुल मुस्लिमीन था, बेताज बादशाह था। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रिश्ते को टुकरा दिया। उसके बाद एक फकीर और एक मलंग और एक तालिब इल्म का रिश्ता आया। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी शहजादी उनके हवाले कर दी। किसी ने पूछा, बेटी महलों में जाकर खुश रह सकती थी, दौलत में जाकर खुश रह सकती थी, आपने गरीब तालिब इल्म के हवाले कर दी। उन्होंने कहा, अमीर हराम के लुक़्मे देकर जहन्नुम में पहुंचाए, झोपड़ी के अंदर मेरी बच्ची फाकी की जिंदगी गुजारे, ये इससे बेहतर है कि वो जन्नत के अंदर वो चली जाए। वो हर मामले के अंदर, शादी के मामले में जन्नत को रास्ता देखा करते थे, सुन्नत का रास्ता देखा करते थे। जो माँ बाप अपनी औलाद की भलाई चाहते हैं, हर माँ बाप अपनी औलाद की भलाई चाहते हैं ना, कि मेरी बेटी सुखी रहे, अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा खानदान मिले, अच्छा घराना मिले। यहाँ तक के देखते हैं जिसके भाई बहन ज्यादा हैं, सोचते हैं कि मेरी बेटी जाकर राबेगी, खिदमत ज्यादा करेगी। अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, एक हमारा देखना है, एक अल्लाह का फैसला है, एक नबी का फैसला है। मुसलमानों, अल्लाह के घर में बैठे हो, आपका फैसला बड़ा है या नबी का फैसला बड़ा है? अल्लाह के नबी साहब, हमारा फैसला क्या है? मालदार हो, अमीर हो, दौलत वाला हो, हसीन हो, मॉडर्न हो, रुपये वाला हो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला यह है, आज़मुन निकाही बरका ऐसरुहु मऊना। और आपने फरमाया कि दीनदारी को सामने रखकर निकाह किया करो। ये 2 चीजें, कम खर्च निकाह हो और दीनदारी को मेयार बनाया जाए। खुदावंद कुद्दूस की इज्जत और जलालत की कसम, मौत से पहले उसके घराने के अंदर अल्लाह ताला जन्नत का मंजर दिखा देंगे। ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये प्यारिस, ये 5 स्टार होटल हमें सुकून नहीं दे सकते। हमें सुकून मिलेगा, अमन मिलेगा, राहत मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा, नबी के तरीकों के अंदर मिलेगा। वमर रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, वो बरेलवी खतीब हो, वो देवबंदी काजी हो,
ہر خطبہ نکاح کے اندر یہ جملہ ضرور پڑتا ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح سے میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت سے نکل جائے گا، وہ امن نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق نکاح کرنے کی کوشش کیا کریں اور اللہ کے دین سے مقابلہ نہ کریں، قرآن سے مقابلہ نہ کریں، سنت سے مقابلہ نہ کریں۔ ایک چھوٹا واقعہ عرض کر نکاح کیسے ہوتا ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ایک لڑکی کے یہاں رشتہ بھیجنے کے لیے اپنے دوست کو بھیجے، جاؤ بھائی مجھے اس گھرانے کی لڑکی پسند ہے، ان کے ماں باپ سے کہو وہ میرا نکاح ان سے کر دے۔ وہ لڑکا نکاح لے کر ان ماں باپ کے گھر گیا اور کہا میرے ساتھی باہر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ماں باپ نے کہا کہ میری بیٹی عاقلہ ہے، بالغہ ہے اور سمجھدار ہے، اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ باہر لڑکا کھڑا ہوا ہے، میں تو نہیں جانتی، البتہ اس لڑکے کو میں جانتی ہوں، یہ دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اگر یہ چاہے تو مجھ سے نکاح کر سکتا ہے۔ ماں باپ نے کہا لڑکی تو یوں کہہ رہی ہے کہ وہ آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، الحمدللہ مہر طے ہو گیا، وکیل گواہ ہو گئے، نہ پنڈال، نہ شکرانہ، نہ مہندی اور نہ ہلدی اور نہ کوئی قسم کا مداوت، وہیں پر نکاح ہو گیا۔ اور لڑکا جب باہر آیا روتا ہوا آیا تو ساتھی نے کہا کیا اس لڑکی نے میرے رشتے کو انکار کر دیا؟ کوئی بات نہیں، ہزاروں لڑکیاں مل جائیں گی۔ تو اس نے کہا اس سے بھی اور ایک قدم آگے کا معاملہ ہے، نہ صرف انکار کیا بلکہ اس لڑکی سے میرا نکاح بھی ہو گیا۔ تو یہ لڑکا بھی رونے لگا، اللہ نے تیرے مقدر کے اندر اس لڑکی کو باندھا تھا، اللہ نے تیرے رشتے ازدواج سے اس کو منسلک کیا تھا، معاف کرنا، میں تجھے رشتہ دے کر بھیج دیا۔ اس طریقے سے ایک محفل کے اندر ایجاب و قبول کے ساتھ اور مہر کی ادائیگی کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی، صحابہ کو اطلاع ملی، کسی نے کچھ نہیں کہا، کیا بھی بلائی نہیں نہ شادی میں، دعوت نہیں دی نہ شادی میں، رخا نہیں دیے نہ شادی میں، اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ جیسے کھانا ایک ضرورت ہے، پینا ایک ضرورت ہے، کپڑا پہننا ایک ضرورت ہے، شادی بھی ایک ضرورت ہے، لیکن شادی ایسی شرعی ضرورت ہے۔ غیروں کے نکاح میں اپنے نکاح میں فرق یہ ہے، اب خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد ہم قاضی صاحب کو پوچھیں گے کہ آپ نے قبول کیا، یا انہوں نے جب کہتے ہیں الحمدللہ میں نے قبول کیا، یہ قبول وہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو قبول کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو قبول کیا تھا، حضرت موسیٰ نے حضرت صفورہ کو قبول کیا تھا، حضرت یوسف نے حضرت زلیخا کو قبول کیا تھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتیجہ، حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر ہماری ماؤں کو قبول کیا تھا۔ یہ قبول کا بندھن، اس قبول کا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ یہ جو جسموں کا بندھن نہیں، یہ دلوں کا ملاپ ہے، یہ محبتوں کا ملاپ ہے۔ عالم برزخ میں بھی یہ شادی چلے گی، عالم قیامت میں بھی یہ شادی چلے گی، جنت کے اندر بھی اگر یہ رشتے صحیح رہیں گے، میاں بیوی بن کر رہیں گے۔ سورہ طور کی پہلی رکوع کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، میاں بیوی میں الفتیں محبتیں پیدا فرمائے، اللہ خرافات سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نیک صالح اولاد ان سے ایسی پیدا فرمائے جو دنیا اور آخرت کے لیے نفع بخش ہو۔ آمین واقع الحمدللہ۔